یہ مقبوضہ بلوچستان ہے۔ آج جمعہ 9 جون 2023 ہے۔ دا بلوچ سرکل سے بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی میزبان ہانی بلوچ۔ کوادر کے علاقے پسنی کے مقام کلانچ پاڑا سے گزشتہ روز پاکستان آرمی نے مقامی آبادی پر دھاوا بولا، جہاں ساجد ولد خالد سکنہ دشت کو اغوا کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق لاپتہ ساجد دشت کیچ میں فوجی بربریت سے تنگ آ کر نقل مکانی پہ مجبور ہوا، جو ان دنوں کوادر منڈی میں رہائش پذیر تھا۔ 8 جون 2023 کو بلوچ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ کو 5070 دن مکمل ہو گئے۔ شال اظہار یکجہتی کرنے والوں میں شال کے سیاسی سماجی کارکنان نجیب بلوچ، محمد اکبر بلوچ، عطا اللہ بلوچ نے کیمپ میں آ کر اظہار یکجہتی کی۔ وی پی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما خطیب بلوچ نے اس موقع پر کہا، بلوچ فرزندان کو آئے روز اغوا کر کے لاپتہ کرنے جیسے عمل سے ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ پورا بلوچستان ماتمی ہے، لیکن صد آفرین بلوچ قوم کے جذبہ ایمان کو جو شعوری پختگی کے منازل طے کر رہا ہے اور ہر معاذ پر دشمن کا مقابلہ کرنے کی سکت اور ہمت رکھتا ہے۔ بلوچ کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن اپنی شناخت تشخص کو بلند رکھے ہوئے ہے، جو شہداء کی قربانیوں کے ثمرات ہے۔ انہوں نے مزید کہا، مسنگ پرسنز کے لواحقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ایک طویل مسافت طے کر رہے ہیں۔ فوجی اہلکاروں پر بلوچ قوم پرستوں کی بڑے پیمانے پر جبری گمشدگیوں اور حراستی قتل کے الزامات ہیں، جن سے وہ انکاری ہیں۔ افغانستان کے صوبہ بدخشان میں جمعرات 8 جون کو صبح 10:50 پر فیض آباد شہر میں نبوی مسجد کے قریب دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ بدخشان کے ڈپٹی گورنر مولوی نثار احمد کے جنازے کے قریب ہوا، جو منگل 6 جون کو ایک دھماکے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ افغان میڈیا کے مطابق دھماکے کا ہدف بغلان پولیس کے سابق سربراہ مولوی سیف اللہ تھے۔ بدخشان کے انفارمیشن اینڈ کلچر کے سربراہ معیز الدین احمدی نے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے مولوی سیف اللہ بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل بدخشان صوبے ڈپٹی گورنر مولوی نصیر احمد ایک دھماکے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ پسنی میں نوجوان پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ۔ بلوچستان میں جبری لاپتہ افراد کے لیے قائم کیمپ کے 5070 دن مکمل۔ افغانستان کے صوبہ بدخشان میں دھماکہ۔ بلوچستان سے پاکستان بھر میں کوئلے کی سپلائی بند ہونے کا خطرہ۔ خوزدار سے خاتون اغوا احتجاجاً مرکزی شاہراہ بند۔ پشاور اور سوات میں پولیس پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ٹی ٹی پی۔ ایف سی اور انتظامیہ کے خلاف تربت میں احتجاج۔ بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے پوسٹ پر حملہ۔ بلوچستان خاتون سمیت 3 افراد قتل۔ بلوچستان نوشکی میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی ایل اے۔ بلوچستان کے ضلع خوزدار سے نامعلوم افراد نے ایک خاتون کو اغوا کر لیا۔ واقعہ کے خلاف مقامی افراد نے احتجاجاً مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ کو عوامی ہوٹل کے قریب ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ مظاہرین نے مغوی خاتون کی بازیابی تک شاہراہ کو بند کرنے کا عندیہ دیا۔ اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد نے خوزدار میں ایک گھر سے ایک خاتون کو اغوا کر لیا ہے، تاہم اغوا ہونے والی خاتون اور اغوا کاروں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ بلوچستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر نور احمد کاکڑ اور کول سپلائرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری محمد دین سنجرخیل نے مشترکہ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، نامعلوم مسلح افراد نے ہرنائی اور دکی کول فیلڈ سے پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں کو کوئلہ لے جانے والے 42 ٹرکوں کے ٹائر پنچر کر دیے۔ ہرنائی روڈ پر چیئر لفٹ کے علاقے میں مسلح افراد نے تمام 42 ٹرکوں کو بندوق کی نوک پر روک لیا اور فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا، صرف ٹائر پنچر کیے بلکہ ٹرکوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا، کوئلہ مالکان اور ٹرانسپورٹرز دوسرے شہروں میں کوئلہ لے جانے والے ٹرکوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پاکستانی فورسز فرنٹیئر کور کو 230 روپے فی ٹن ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، فائرنگ کے واقعات 1 جون کو ہرنائی روڈ پر پیش آئے۔
मज़कूरा मुकाम फोर्सेस चौकी से ज़्यादा फासले पर भी नहीं। उनका कहना था अगर फायरिंग में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार ना किया गया और इलाके में मुस्तकिल हिफाजती इंतजामात नाफिज ना किए गए तो वो 13 जून से कोयले की सप्लाई रोक देंगे। ख्याल रहे कि 1 जून की रात हरनाई में जर्द आलूद के मुकाम पर मुसल्लह अफराद ने बड़ी तादाद में मरकज़ी शाहराह पर नाकाबंदी करके शाहराह को मुकम्मल बंद कर दिया। इलाकाई ज़राए के मुताबिक पूरी रात मुसल्लह अफराद ने मरकज़ी शाहराह को बंद करके गाड़ियों की चेकिंग की और 40 ट्रकों के टायरों पर फायरिंग करके नाकारा कर दिया, जबकि अगले रोज़ मज़कूरा मुकाम पर पहुँचने वाली लेवीज़ फोर्स की गाड़ियों को भी धमाके का निशाना बनाया गया। अलावाज़ी वाक़या के एक रोज़ बाद पाकिस्तानी फोर्सेस FC की पोस्ट के लिए पानी पहुंचाने वाले ट्रैक्टर टैंकर को भी धमाके का निशाना बनाया गया। इलाकाई ज़राए का कहना है मज़कूरा मुकाम के करीब कम अज़ कम पाकिस्तानी फोर्सेस के 2 चेक पोस्ट मौजूद हैं। ताहम वाक़या के वक्त और बाद में फोर्सेस की जानिब से कोई इक़दाम देखने में नहीं आया। फोर्सेस अपने पोस्ट्स तक ही महदूद रहीं, जबकि दूसरी जानिब मज़कूरा हमलों की ज़िम्मेदारी बलोच मुसल्लह आज़ादी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। तंजीम के तर्जुमान GN बलोच ने बयान में कहा, हरनाई और गिरदोनवा में काबिज पाकिस्तानी फ़ौज रात के औकात कोयला ले जाने वाली गाड़ियों के हमरा नक्लो हरकत करती रही है, जबकि यही गाड़ियाँ काबिज पाकिस्तानी फ़ौज को राशन और दीगर अशिया फराम करने में मुलव्वस पाए गए। GN बलोच ने कहा, बलोच लिबरेशन आर्मी पहले भी वाज़िया कर चुकी है कि कोयला कान ठेकेदार और मजदूर काबिज फ़ौज के लिए मुखबरी राशन फराम करने और वाटर सप्लाई नस्ब करके सहूलियात फराम करने से गुरेज करें, वरना वो अपने जानी और माली नुकसान के ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, BLA के मरकज़ी शाहराहों अपनी नाकाबंदी जारी रखेगी। काबिज फ़ौज की सहूलतकारी में मुलव्विस अफराद अपने जानी और माली नुकसानात के ज़िम्मेदार खुद होंगे। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार से नामालूम अफराद ने एक खातून को अगवा कर लिया। वाक़या के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाजन मरकज़ी शाहराह को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने कोयटा कराची मरकज़ी शाहराह को अवामी होटल के करीब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहिरीन ने मग़वी खातून की बाजियाबी तक शाहराह को बंद करने का अंदिया दिया। इतलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने खुजदार में एक घर से एक खातून को अगवा कर लिया है। ताहम अगवा होने वाली खातून और अगवाकारों की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। आज सुबह मालाकंड के ज़िला सवात की वलसवाली मैंगोरा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने सब्ज़ी मंडी के करीब ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। याद रहे, गुज़श्ता दिनों सवात ही के इलाके में मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके पुलिस ने बेदर्दी से कत्ल किया और इसको मुकाबले का नाम दिया, जबकि गुज़श्ता शब वलायत पेशावर जमरूद में वाक़या सखी पुल नासिर बाग के करीब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने पुलिस वालों पर हमला किया, जिसमें मुतअद्दिद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी फोर्सेस के एक पोस्ट को हमले में निशाना बनाया। हमला गुज़श्ता रात ज़रीन जंगल के मुकाम पर मरकज़ी शाहराह के करीब कायम फोर्सेस की पोस्ट पर किया गया। आज सुबह पाकिस्तानी फोर्सेस की बड़ी नफरी ने मज़कूरा मुकाम पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। इलाकाई ज़राए के मुताबिक हमले के वक्त शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ताहम हुक्काम ने नुकसानात के हवाले से ताहाल कोई इतलात फराम नहीं की। मज़कूरा इलाकों में बलोच मुसल्लह आज़ादी पसंद तंजीमें मुतहर्रिक हैं। माजी मुख्तलिफ नौइयत के हमलों में पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता रहा है। बॉर्डर अवामी तहरीक के ज़ेर तमाम JUI केच के तावन से 4 रोज़ा एहतजाजी कैंप के इख्तिताम पर एक रैली तहरीक के सरबराह खालिद वलीद सैफ़ी की सरबराही में निकाली गई, जिसमें JUI के कारकुनों के अलावा सियासी जमातों के कारकुनान, अंजुमन ताजरान और केच बार एसोसिएशन के रहनुमा शामिल थे। रैली का आगाज़ एहतजाजी कैंप से किया गया, जिसके शुरका ने मुख्तलिफ सड़कों पर नारेबाजी करते हुए मार्च की और भरपूर एहतजाजी कैंप में जमा हुए, जहां जलसा मुनक्कद किया। जलसा से खिताब करते हुए बॉर्डर अवामी तहरीक के सरबराह खालिद वलीद सैफ़ी ने कहा, ज़िला कैच से 45 से 50 दर्जा हरारत पर तपती धूप में एक जानिब सैकड़ों डेंगू वायरस के मरीज़ बेयारो मददगार किस्मत के आसरे पर हैं, दूसरी जानिब 4 दिनों से केच में बिजली नहीं,
جو عناصر خود کو منتخب عوامی نمائندے سمجھتے ہیں، انہیں ابھی تک عوام کی تکالیف اور مشکلات کا احساس نہیں ہوا، اور ایسے عناصر کو احساس ہوگا بھی نہیں کیونکہ وہ کبھی کیچ نہیں آئے۔ ان کی رہائش گاہیں کراچی، کوئٹہ اور اسلام آباد میں بنی ہیں۔ ان کی آمد بھی یہاں الیکشن کے چند دنوں کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، کیچ آج جاگ گیا ہے۔ یہاں کی نوجوان نسل کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تحریک کسی سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ عوام کی ہے، محنت کش طبقے کی ہے، طلباء کی ہے اور استحصال شدہ لوگوں کی تحریک ہے، جنہیں ایف سی اور ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ بارڈر پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ ایف سی نے جبری مشقت لیا، ڈی سی کرپشن اور بھتہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ عام احتجاج نہیں، ایک تحریک کی ابتدا ہے۔ کیچ کے مسائل پر سب کی خاموشی تحریک کے آغاز کا سبب بنی ہے۔ بارڈر پر کرپشن اور بدعنوانیوں سے تنگ آئے لوگوں کی یہ تحریک مطالبہ کرتی ہے کہ ابدوئی بارڈر کے ساتھ ساتھ دشت، مند چکاپ اور کپکار پوائنٹ کھولے جائیں، ضلعی انتظامیہ رشتہ اور بھتہ خوری بند کرے، ایف سی گاڑی والوں پر جبری مشقت بند کرے۔ گاڑی والوں پر جبری مشقت کی روز نئی داستان سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، جو ہم پر مسلط کر کے حکمران بنا دیے گئے ہیں، ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ ان کی وجہ سے دشت، ہوشاب، بلیدہ، تربت تباہ ہے۔ ٹوکن مافیا، ایف سی، ڈی سی اور واپڈا سب ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ عوام کی طاقت سے جو تحریک اٹھائی ہے، نوجوانوں کی قوت سے یہ جدوجہد یہاں نہیں رکے گی بلکہ اس کا آغاز کیا ہے، اس سے طاقت کے ایوانوں کو راہ راست پر لا کر دم لیں گے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے نوشکی میں زرین جنگل کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کی پوسٹ کو گزشتہ شب جدید ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں ایک شخص ہلاک جبکہ بہت سی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور اس عزم کو دہراتی ہے کہ قابض فوج کے مکمل انخلا تک ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مستونگ میں غیرت کے نام پر شوہر اور سالے کے ہاتھوں خاتون سمیت 2 افراد قتل کر دیے گئے۔ پولیس نے مقتولہ کے شوہر خیر جان اور سالے کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ اطلاعات کے مطابق مقتولہ کے شوہر خیر جان اور سالے نے غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے مسماتا، کاف بے بنت غلام حیدر سکنہ حال آماج حلیم آباد اور بشیر احمد ولد محمد زمان سکنہ گونکھڑ کو قتل کر دیا۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر ایس پی محمد راشد زہری خود موقع پر پہنچے اور ملزمان کی فوری گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ ایس پی راشد زہری کے مطابق موقع پر شواہد اکٹھے کر کے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے نواب غوث بخش رئیسانی میموریل ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دریں اثنا کولو کے تحصیل کہان میں بھی ایک عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق زیبدار عالیانی نامی شخص پر سیاہ کاری کا الزام لگایا گیا ہے جبکہ عورت کو موقع پر قتل کر دیا گیا۔